الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم جل جلالہ و جل شانہ قرآن مجید برہان رشید میں ایمان والی عورتوں سے خطاب فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ ہو کر باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ یہ سیدھا کریں، ٹیڑھا کر دیا بالکل، اس کو ادھر سے دیکھیں نا، اوپر سے دیکھیں، اس کو چھوڑ دیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ فرماتا ہے اے مسلمان عورتوں تم اپنے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ ہو کر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف مسلمان عورتوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور دوسری بات گھر سے باہر اس طرح نہ نکلو کہ جس طرح جاہلیت کے دور میں عورتیں بے پردہ ہو کر بناؤ سنگار کر کے گھومتی پھرتی تھیں۔ یہ حکم قیامت تک مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ جو بھی مسلمان عورت ہے، خود کو مسلمان کہتی ہے، اسے یہ بات سمجھنا ہوگی کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، میرا قرآن پر ایمان ہے، اور قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو جو حکم دیا ہے کہ گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج جو بھی عورت یہ سمجھتی ہے کہ عورت گھر میں ٹھہرنے کے لیے نہیں، عورت مردوں کے ساتھ مل کر ایسے کام کرے کہ جو مرد کرتے ہیں، یا پھر مردوں کی طرح وہ مردوں میں گھومے پھرے، پردے کا خیال نہ رکھے، خوشبو لگا کر بناؤ سنگار کر کے مردوں کے ساتھ تعلقات رکھے، تو ایسی عورت کو سمجھنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے اس کی وہ خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے جب میلے لگتے، مارکیٹیں لگتی، لوگ خرید و فروخت کے لیے دور دور سے آتے، تجارت کرنے کے لیے اس بازار میں آتے، تو عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مل کر وہاں پر آیا کرتیں، بناؤ سنگار کرتیں، اچھے خوبصورت کپڑے پہنتیں، خوشبو لگا کر مردوں کے ساتھ ہی تعلقات رکھتے ہوئے کام کیا کرتیں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کو سمجھایا گیا کہ تمہاری عزت، تمہارا وقار گھر کے اندر ٹھہرنے میں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت یہ بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے،
عورت کا لفظی معنی ہی پردہ ہے، چھپانے کی چیز، اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں چھپایا اسی چیز کو جاتا ہے کہ جو قیمتی ہوتی ہے، جس چیز کا احترام ہوتا ہے، جو ہمارے نزدیک بہت زیادہ ویلیو والی چیز ہوتی ہے، ہم اسے پیک کرتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اور جب عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو فرمایا شیطان جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ عورت جب خود بے پردہ ہو کر بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہے تو دیکھنے والے، گندی نظر سے اس کو دیکھنے والے یقیناً وہ شیطان ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، کیونکہ شیطان صرف جنات میں ہی نہیں ہوتے، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من الجنۃ والناس، اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تعلیم دی ہے اس میں یہ بھی سکھایا ہے پیارے حبیب، جو شیطان جنات کے ہیں ان سے بھی میری پناہ طلب کرو، اور جو انسانوں والے شیطان ہیں ان سے بھی میری پناہ طلب کرو۔ تو ایسے شیطان صفت انسان جو ہوتے ہیں وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں، اپنی نظروں کو عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر گندا بھی کرتے ہیں اور دل کو بھی گندا کرتے ہیں۔ تو اسلام اور عورت، یہ آج کے ہمارے جمعہ کا موضوع ہے۔ کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ مرد اس کی خوشبو سونگیں تو ایسی عورت بد چلن ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، یہ رحمت للعالمین آقا کہہ رہے ہیں، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کو آپ اپنا نبی کہتے ہیں، جس کو آپ اپنا لیڈر اور رہنما کہتے ہیں، جس کی مبارک زندگی کو رب نے مشعل راہ، نمونہ حیات اور رول ماڈل قرار دیا ہے۔ عورت جتنا بھی کہتی رہے میں تو پردے میں رہتی ہوں، میں تو نگاہیں جھکا کر چلتی ہوں، میں جناب پورا لباس اسلامی لباس پہن کر چلتی ہوں، ایک خوشبو ہی تو لگائی ہے۔ فرمایا عورت اس لیے خوشبو لگائے کہ مرد اسے سونگیں، تو ایسی عورت بد چلن ہے، ایسی عورت کو غور کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جنت میں جب تک اللہ نے چاہا اکیلے آدم علیہ السلام رہے، پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت بی بی ہاجرہ کو پیدا، حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ میرا حوا سے نکاح کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے میرے پیارے حبیب علیہ السلام پر 10 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 20 مرتبہ درود پڑھو، تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر کے طور پر نکاح یہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک نے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد زمین پر آئے اور اس کے بعد پھر نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں ہمارے سمجھنے کے لیے موضوع کی مناسبت سے بات وہ یہ ہے، دیکھیے فطری طور پر اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا تعلق بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتا، ورنہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، بی بی حوا کو بھی پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی کہ یہ عورت تمہارے لیے بغیر نکاح کے حلال نہیں ہے۔ جب ہی آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ میرا نکاح کر دے، یہ فطری بات ہے، یعنی انسان فطری طور پر اس بات کو اچھا سمجھتا ہے کہ میرا جس عورت سے تعلق ہو، جس سے مجھے سکون ملے، جس سے میری نسل آگے بڑھے، میرے گھر کے اندر خوشیوں بھرا ماحول بنے، معاشرے میں میری عزت ہو، کسی بندے کو مجھ پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، تو مرد اس تعلق کو بنانے کے لیے نکاح کا راستہ اختیار کرتا ہے۔
اور نکاح بھی پھر چھپ کر نہیں، سب کے سامنے۔ مسجد میں نکاح مستحب، برادری والوں کے سامنے نکاح کرنا سنت، نکاح کے موقع پر شریعت کے مطابق اہتمام کرنا سنت مستحب۔ یہ ایک طریقہ ہے مرد اور عورت کے تعلق کا۔ پتہ چلا اس کے علاوہ کوئی بھی اگر تعلق بناتا ہے، چاہے منہ بولی بیٹی کے نام پر بنائے، منہ بولی ماں کے نام پر بنائے، میری بہن جیسی ہے، یوں کہہ کر تعلق بنائے، تو یہ صرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے، یہ اپنے اندر بیٹھے شیطان کو تسکین دینی ہے۔ اب چاہے ایسا کہنے والا کوئی مذہبی حلیہ رکھنے والا ہو، چاہے داڑھی والا ہو، چاہے زلفیں اس کی ہوں، چاہے چہرے پر میک اپ کا نور چمک رہا ہو، تو ایسا بندہ شیطان ہے، یہ کبھی بھی رحمان کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ یہ اس دور کی کنواری بچیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے لوگ جاتے تھے، ان کے چچا، تایا، ماموں، والد صاحب، تو وہ شرما کر نظریں جھکا لیا کرتی تھی، ان کے منہ سے لفظ نہیں نکلتے تھے، ان کی خاموشی ہی اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ قبول ہے ان کو۔ اور آج تو کنواری لڑکیاں جب تک منہ سے کچھ نہ بولیں، آنسو تو کیا، ان کو اس لیے بھی چہرہ نہیں اپنا تھوڑا سا بھی ٹیڑھا کرتے ہیں کہ کہیں میک اپ بھی خراب نہ ہو جائے، اور اگر وہ تھوڑا سا اس کو رونا آ بھی جائے تو گھر کے اندر ہی والد، دیگر جو گھر کی خواتین یا رشتے دار ہیں وہی اسے منع کر دیتے، نہیں اتنا پیسہ لگا کر تو تیار کروایا ہے۔ یہ اس دور کی کنواری بچیوں کی بات ہو رہی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شرم و حیا والے تھے، اور آج بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماننے والا ہے، جو دیندار طبقہ ہے، مذہبی آدمی ہے، وہ شرم و حیا والا ہوگا، کبھی بھی عورتوں سے تعلق نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب جو اس طرح کہتے ہیں جناب یہ میری بہن جیسی ہے، یہ میری ماں جیسی ہے، یا عورتیں کہتی ہیں میں نے اسے بیٹا بنایا ہوا ہے، میں نے اسے بھائی بنایا ہوا ہے، یہ تو میرے چچا جیسے ہیں، والد صاحب جیسے ہیں، یہ صرف دونوں کے اندر شیطان بیٹھا ہوتا ہے جو ان کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ ورنہ حقیقی باپ وہ بیچارہ ترستا رہتا ہے کہ کبھی بیٹی مجھ سے بھی محبت سے بات کرے، سگا بھائی بہن کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے کہ بہن کبھی میرے گھر میں بھی آئے، یا بہن کبھی سگے بھائی کی محبت دل میں بسائے تڑپ رہی ہوتی ہے، لیکن بھائی پرائی عورتوں کو بہن بنانے کے چکر میں اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ تو خدا کے لیے عورت کی عزت، عورت کے مقام، عورت کے احترام کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے 4 دور رکھے ہیں۔ سب سے پہلے عورت کو جو مرتبہ ملتا ہے وہ بیٹی کا ملتا ہے۔ جب عورت پیدا ہوتی ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے جو گھر کا چراغ ہوتی ہے، بھائی بہنوں، ماں باپ کی آنکھوں کا سرور ہوتی ہے، جسے دیکھ کر باپ کو سرور ملتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، یا اللہ میری بچی کا نصیب اچھا کرنا، یا اللہ میری بچی کو دشمنوں کی میلی نظر سے بچانا۔ باپ اپنی بچی کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، باپ سائبان ہوتا ہے اپنی بچی کے سر پر۔ لیکن یہی باپ جب بھیڑیاں بن جائے، یہی باپ جب اپنی بچی کی آبرو کا دشمن بن جائے، یہی باپ اپنے ہاتھوں بچی کو تیار کر کے غیر مردوں کے سامنے لے جائے، تو پھر یہ باپ اپنا مقام و مرتبہ ختم کر دیتا ہے۔ بیٹی اگر شرم و حیا والی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس باپ کی اور ایسی ماں کی بالکل بھی بات نہ مانے، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت بالکل جائز نہیں۔ رب نے ماں باپ کو مقام دیا ہے تو یہ ماں باپ احترام کے قابل ہیں۔
اور جب یہ اپنے احترام کو ختم کر دیں گے تو پھر ایسے ماں باپ کا احترام بالکل بھی نہیں کیا جائے گا. ان کاموں میں احترام نہیں کیا جائے گا کہ جس میں یہ اپنی بچی کو گناہوں کی طرف لے کر جائیں. ایک والد جمعہ میں نے ایک مرتبہ بیٹی کے فضائل پر بیان کیا تھا گارڈن میں. جب میں امام تھا تو میں نے بیان کیا کہ بیٹی کے ساتھ شفقت والا برتاؤ کیا جائے, بیٹی کا احترام کیا جائے, محبت دی جائے. اس طرح کی کچھ چیزیں بیان کی. لوگوں پر رکت طاری ہو گئی, کئی رونا شروع ہو گئے. نماز کے بعد ایک مجھے بزرگ ملے, 60-70 سال ان کی شاید عمر ہوگی. تو مجھے آنکھوں میں آنکھیں نم تھیں. کہا حضرت آپ سے ایک بات پوچھنی ہے, ناراض نہ ہو. تو میں نے کہا فرمائیے. کہا آپ نے بیٹیوں کے اتنے فضائل بیان کیے, بیٹی کی شان یہ ہے, بیٹی کے فضائل یہ ہیں, نبی پاک علیہ السلام بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے, ماں باپ کو بیٹیوں کے لیے یہ کام کرنا چاہیے. آپ کبھی بیٹیوں کو بھی تو سمجھائیں نا, وہ بھی ماں باپ کا کوئی خیال کریں. میں نے کہا میرے بھائی میرے سامنے جمعہ میں تو نمازی مرد ہوتے ہیں, میں انہیں کو سمجھا سکتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ کہا حضرت مسئلہ یہ ہے, میری ایک ہی بیٹی تھی, ایک ہی میری بیٹی ہے, بیٹا نہیں ہے. وہ رہنے والے یہیں کی تھے, کھارا در سائڈ میں کہیں رہنے والے تھے. تو کہا میری ایک ہی بیٹی ہے, اور اس بیٹی نے مجھ سے کہا کہ ابا جی جب میری شادی ہوگی تو آپ نے مجھے فلیٹ لے کر دینا ہے بیلی ویو میں, گارڈن میں ہے نا بیلی ویو ٹاور, وہاں پر فلیٹ اس وقت تھا 70 لاکھ کا. اب تو شاید کروڑ سے بھی اوپر ہو چکی ہے. اس وقت 70 لاکھ کا تھا. اس بات کو بھی شاید میرے خیال میں 10-12 سال ہو چکے ہیں. میں اس وقت وہیں پر امام تھا قریب میں. تو کہا میں نے اپنا گھر بیچا, جو بھی جمع پونجی ساری بیچ کر اپنی بیٹی کے لیے 70 لاکھ کا فلیٹ لیا. میں خود کرائے پر آ گیا. میری بیٹی کی خواہش ہے اور میں اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا. بیٹی کو مکان لے کر دیا, شادی ہو گئی, بیٹی اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی, اور آج وہی میری بیٹی ہے. میں اس گھر میں جا نہیں سکتا. وہ بیٹی کہتی ہے میں آپ کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتی, مجھے اچھا نہیں لگتا آپ میرے گھر میں آئیں, آپ بیمار رہتے ہیں, بڑے ہو چکے ہیں, میرے بچوں ڈسٹرب ہوتے ہیں, میرے شوہر کو اچھا نہیں لگتا, مجھے اچھا نہیں لگتا آپ میرے گھر میں آئیں. وہ بیچارہ روتے روتے مجھے سنا رہا تھا کہ حضرت ایک بیٹی کے لیے کیا ماں باپ کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے رہیں, بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال کریں. میرے پیارے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ماں باپ جب شریعت کے مطابق اولاد کی تربیت نہیں کرتے, جب ماں باپ اپنے بچوں کو ان کے شرعی حقوق نہیں دیتے یا حد سے تجاوز کرتے ہیں تو معاملات خراب ہوتے ہیں. اپنی کنواری بچیوں کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل جب آپ دیتے ہیں, کیا سوچ کر دیتے ہیں؟ آپ کی بچی کیا اس میں صرف نعتیں سنے گی, کیا بیان سنے گی؟ گھر میں آپ نیٹ لگا لیتے ہیں, وائی فائی آپ لگا کر اپنی بچیوں کو, جوان بچوں کو گویا کھلا ایک ماحول دے دیتے ہیں کہ کچھ بھی کرتے رہو, کوئی بات نہیں, گناہ جتنے بھی آئیں گے تمہارا باپ ہے گناہوں کا بوجھ سنبھالنے کے لیے. معاذ اللہ یہ ہے. آپ ہر ایک غور کریں, جتنے میرے نمازی بھائی یہاں موجود ہیں, جتنے مجھے سن رہے ہیں, ہمارے کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں جوان بچے ہیں, جوان بچیاں ہیں, ان کو اینڈرائیڈ موبائل لے کر کس نے دیے ہیں؟ کس نے ان کو, کیا ان کے پاس پیسہ تھا یا میں نے اور آپ نے ان کو لے کر دیے ہیں؟ ہم خود ان کو 20-25 ہزار 30 ہزار 50 ہزار کا موبائل لے کر دیتے ہیں, اور خود ہم آتے ہیں پوچھنے کے لیے حضرت میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں؟ یہ حقیقی بات کر رہا ہوں, کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا. میں خود پوچھنے کے لیے آتے ہیں حضرت میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں. کیوں بھائی, گھر میں کیا کیا آپ کے پاس ہے؟ جب یہ پوچھا جائے تو پتہ چلتا بیٹی کے پاس بھی موبائل ہے, اتنا بڑی گھر میں LCD لگی ہے, گھر میں یہ قیمتی سامان ہے, لیکن مجھے زکوٰۃ چاہیے, حرام کھانے کی مجھے عادت ہے. معاذ اللہ. اور لوگ لیتے ہیں, خود اپنے منہ سے زکوٰۃ مانگتے. پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ شرماتے تھے, اور آج شرماتے نہیں, خود آتے ہیں حضرت زکوٰۃ کا کوئی ہمارے لیے اعلان کر دیجیے گا. یعنی میں کتنے ایسے واقعہ سنا سکتا ہوں, ہو سکتا ہے کئی افراد یہاں موجود ہوں, لیکن میں نام ظاہر نہیں کرتا کسی کے. ایک بندہ آیا تھا اپنے بیٹے کو لے کر, کہا حضرت میں اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں. میں نے کہا یار بیٹے کو ہی زکوٰۃ دینی, اللہ کے بندے صاف ستھرا پیسہ دے دو. ایک آیا, اس نے کہا حضرت میں اپنی بیوی سے زکوٰۃ لے سکتا ہوں, یعنی بیوی زکوٰۃ مجھے دے, پھر میں بیوی پر خرچ کر دوں. کتنے ایسے افراد آتے ہیں,
کوئی کہتا ہے میں اپنے والد کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، میں نے کہا اللہ کے بندے میل کچیل والد کے لیے رہ گیا ہے؟ ایسے آتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک اور بھی میرے پاس آئے تھے صاحب، کہا حضرت وہ زکوٰۃ کا ہیلا کروانا ہے. کیوں بھائی ہیلا کروا کے کیا گھر میں خرچ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نکالنے کی ضرورت کیا ہے، زکوٰۃ ایسے ہی خرچ کر لو. یعنی دل کو منانے کے لیے کہ ہیلا کریں، کسی کو دیں وہ ہمیں دے، ہم گھر میں خرچ کر لیں. تو اللہ کے بندے زکوٰۃ کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ زکوٰۃ نکال کر کسی حقدار کو دیں، اپنی بہن کو دیں، بھائی کو دیں، اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں، تاکہ ان کے دل میں خوشی داخل ہو اور آپ کے میل کچیل آپ کے مال سے نکل جائے. لیکن بے حسی، تربیت نہیں، دین کی سمجھ بوجھ نہیں، حرام کھانے کی لت جب پڑ جائے تو پھر بندہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی طرف توجہ دیجیے. تو پہلا عورت کا دور وہ بیٹی کا ہوتا ہے، دوسرا دور وہ ہوتا ہے بیوی کا، وہ کسی کی بیوی بنتی ہے. اب بیوی جیسی ہوگی نا، بیوی کو دیکھنے کے لیے علماء نے لکھا کہ عورت کو دیکھنے کے لیے پہلے اس کی ماں کو دیکھو. جیسی ماں کی تربیت ہوگی وہ چیزیں بیوی کے اندر اس عورت میں کنورٹ ہوں گی، بیٹی میں کنورٹ ہوں گی. ماں شرم و حیا والی ہو، ماں قرآن پڑھنے والی ہو، ماں اگر اپنے عزت و آبرو کی، ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، ماں اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو، تو بیٹی میں یہ عادتیں آ جاتی ہیں، بیٹی اگلے گھر کو بھی گلزار بنا دیتی ہے. تیسرے نمبر پر اس کا مرتبہ پھر ایک بہن کا ہوتا ہے. بہن وہ ہوتی ہے جو بھائیوں کی عزت کی، ناموس کی ایک آبرو ہوتی ہے. بھائیوں کی نظریں، بہن بھائیوں کی محبت، بہن بھائیوں کا پیار، اس کا الگ ہی کچھ نام نہیں دیا جا سکتا. یعنی ماں کے بعد اگر کسی سے کوئی محبت دل سے کرتا ہے تو وہ عموماً بہنیں ہوتی ہیں. بہنیں ماں کا ہی دوسرا روپ ہوتی ہیں. لیکن آج بہن بھائیوں کی محبتیں کہاں چلی گئی؟ وجہ یہ ہے کہ بہن کے پاس بھی موبائل ہے، بھائی کے پاس بھی موبائل ہے. بہن کہتی میرا بھائی جیسا وہ ہے، اس سے اپنے مسائل ڈسکس کر رہی ہوتی ہے. بھائی کہتا میری بہن جیسی وہ ہے، بھائی اس سے اپنے دکڑے سکڑے اپنے شیئر کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے بندو دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کی بات کر لو، دونوں ہی بہن بھائی آپس میں محبت کرو، آپس میں تعلق اچھا بناؤ. تم جو آپس میں تعلق بناؤ گے یہ دل سے بنے گا، دعاؤں والا، محبتوں والا، رحمتوں والا تعلق بنے گا. لیکن ہم بھائی جیسے، بہنوں جیسے، بیٹیوں جیسے دوسروں کو بیٹیاں بہنیں بناتے ہیں، اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، اپنے بھائی جو ہیں وہ بیچارے محبت سے محروم ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بیوی والا جو ایک بنتا ہے، تو بیوی اپنے شوہر کی خدمت گزار، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ جیسا سمجھنے والی تب ہی بنتی ہے جب اس کی تربیت اس کے گھر میں ہوتی ہے. تربیت اپنے سسرال میں نہیں ہوتی، تربیت ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے. تو آخری بات صرف یہی عرض کروں گا، دیکھیے اللہ پاک نے عورت کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی، کہا بابا جی یہ بتائیے کہ عورت کو مرد کے پاؤں کی جوتی کی طرح بنا دیا گیا ہے. مرد کہتا ہے یہ تو میرے پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہوں اتار دوں، جب چاہوں پہن لوں. عورت کو بالکل مرد کے ماتحت کر دیا گیا ہے. تو عورت کی کیا عزت ہے اسلام میں؟ اس نے بزرگ نے فرمایا بیٹی ایک عورت کو صرف ایک شوہر کے تابع کیا ہے، شوہر کے ماتحت کیا ہے، لیکن اسی عورت سے جب 4 جوان بیٹے ہوتے ہیں نا تو ان چاروں کی جنت اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے رکھی ہے. یہ وہی عورت ہوتی ہے جس کو بیٹے محبت سے دیکھیں تو ان کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. یہ وہی ماں ہوتی ہے جو دعا کرے تو اللہ اس کی دعاؤں پر بچوں کی تقدیریں بدل دیتا ہے. تم صرف اس کو کیوں دیکھ رہی ہو کہ مجھے شوہر کے تابع کیا ہے؟ تمہارے تابع اللہ نے کتنے مردوں کو رکھا ہے، تمہارے بیٹے. ایک شوہر کی اگر فرما برداری کرو گی تو اللہ کتنے بیٹے تمہارے فرما بردار بنا دیتا ہے. اللہ ہمارے گھر کی خواتین کی عزت و سلامت رکھے. اللہ ہم سب کو شرم و حیا کا پیکر بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.